اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان الیاس مغل۔ آج میرا ٹاپک ہے پردہ۔ پردہ وہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر جب اوباش نوجوان مسلمان خواتین کو راستے میں چلتے ہوئے چھیڑتے تھے، ان پر جملے کستے تھے، تو ان خواتین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، مکہ کے جو اوباش نوجوان ہیں وہ ہمیں راستے میں تنگ کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ان نوجوانوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارے مذہب میں منع نہیں ہے خواتین کو چھیڑنا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں یا غیر مسلم خواتین ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ اس بات کا نہیں ہوتا۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے پیغمبر، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب باہر نکلا کریں تو اپنے منہ پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا کہ یہ امر ان کے لیے باعث سے شناخت ہوگا، یعنی وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں جب وہ با پردہ ہو کر نکلیں گی، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ میں اس وقت مخاطب ہوں اپنی مسلم امہ کی، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ یہ جو پردہ ہے یہ آپ کی شناخت ہے۔ نان مسلم اور مسلمان کے درمیان جو پردے کی جو شناخت ہے، جو آپ چادر اوڑھتی ہیں، جو آپ لباس ایسا پہنتی ہیں کہ آپ کے اس میں شرم حیا باقی رہتی ہے، تو ایسا لباس پہننا آپ کا پردہ ہے۔ آپ جب چادر اپنے اوپر اوڑھ کر جاتی ہیں، یہ آپ کا پردہ ہے۔ اسلام نے کہا کہ آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان کے اوپر کوئی چیز نہ بھی لپیٹی جائے تو یہ جائز عمل ہے، ورنہ عورت کا بال نظر نہیں آنا چاہیے، عورت کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے، اس کو ہمیشہ ڈھانپ کر باپردہ ہو کر جانا چاہیے۔ عورت کو باریک کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس میں اس کا جسم نظر آ رہا ہو، عورت کو ایسا چست لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں اس کا جسم نظر آ رہا ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب ہوگی، عورتیں بے لباس ہوں گی۔ پوچھا یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ عورتیں لباس پہن کر بھی بے حیا ہوں گی، یا یعنی ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا، اتنا باریک کپڑے پہنیں گی، یا ان کا اتنے چست لباس پہنیں گی کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا، وہ سرعام دعوت گناہ دیتی جائیں گی مردوں کو، اور ان کے جو سر کے بال ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کے سامنے پھیلاتی ہوئی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میری مائیں، بہن اور بیٹیاں جو ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ چند دن کی زندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں مخصوص کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم دنیا میں آ کر دنیا میں کھو جائیں گے، دنیا کے فیشن میں لگ جائیں گے، چند دن کی دنیا کے لیے اپنے آپ کو برباد کریں گے، تو یاد رکھیے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، دنیا سجن المومن جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں یہاں بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے، دائرہ کار دیا ہے کہ اس کے حدود کے اندر رہنا ہے، تو ہم اس کے اگر اندر رہیں گے تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔